الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ یوم شہادت صحابی رسول خلیفہ دوم سسر پیغمبر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 محرم الحرام یوم شہادت ہے صحابی رسول نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ اور قرآن مجید کی تعلیمات سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کے آپس میں محبت اور الفت کا رشتہ اور تعلق ہے، اور اہل سنت حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو بھی بیان کرتی ہے اور حضرات اہل بیت کی عظمت اور شان کو بھی بیان کرتی ہے۔ لیکن ملک میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ان دونوں کی آپس میں دشمنیاں بتاتا ہے اور ان دونوں کی آپس میں نفرت اور لڑائی بتاتا ہے، حالانکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور ایک بہت پیار اور محبت والا تعلق ہے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی یہی بتاتی ہے۔ اہل سنت الاول روز سے جہاں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان کرتی ہے، وہیں پر حضرات اہل بیت کی عظمت اور شان بھی بیان کرتی ہے، اور ان شخصیات کی آپس میں محبت اور تعلق کی سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، اور یہ محبت اور الفت والا تعلق ہے۔ اور آپ کسی اہل سنت کے گھر میں آپ دیکھیں گے کسی بچے کا نام ابو بکر ہوگا، کسی کا نام عمر ہوگا، کسی کا نام عثمان ہوگا، جہاں یہ نام ہوں گے وہیں پر اہل سنت کے گھر میں علی نام کا بچہ بھی ملے گا، حسین نام کا بچہ بھی ملے گا، حسن نام کا بچہ بھی ملے گا۔ ہم جہاں اپنے بچوں کے نام عقیدت و احترام میں ابو بکر و عمر عثمان رکھتے ہیں، وہیں پر علی اور حسن و حسین بھی رکھتے ہیں۔ جہاں عقیدت و احترام میں اپنے بچیوں کے نام عائشہ اور حفصہ رکھتے ہیں، وہیں پر عقیدت میں اپنے بچیوں کے نام فاطمہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کی تعلیمات اہل بیت کی تعلیمات کے اگر حقیقی وارث ہے تو وہ اہل سنت ہے۔